الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام سامعین اور میری آواز سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، شاید آپ کو یاد ہو کہ 2-3 پروگرام سے مسلسل ہماری گفتگو ہو رہی ہے دین کے سہولت و آسانی کے تعلق سے، کہ دین اسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے جو احکام اور ہدایات دی ہیں اس میں کس قدر آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کا کوئی گوشہ ہو، کوئی حصہ ہو، ہر ایریا اور ہر علاقے کے اندر اللہ کی ایک مخلوق مکھی ہے جو ہر جگہ تقریباً موجود ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عام طور پر ہمارا آپ کا اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ کبھی وہ ہمارے پینے کی چیز میں گر پڑتی ہے، کبھی کھانے کی چیز میں پڑ جاتی ہے، جس موقع پر کبھی کبھی ہمارا ذہن پریشان ہو کر رہ جاتا ہے کہ اب یہ چیز ہم استعمال کریں یا نہ استعمال کریں، اس کو استعمال میں لائیں یا پھینک دیں۔ قربان جائیے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تک ہمارے سامنے واضح کر دیا اور اس کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق چیپٹر اور باب ہے اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، اور اسی طریقے سے حدیث کی دوسری کتاب ابو داؤد ہے جس کے اندر حدیث نمبر ہے 3844، یعنی 3844، اور حدیث کی تیسری کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 3505۔ تو صحیح بخاری، صحیح ابو داؤد اور صحیح ابن ماجہ، ان تینوں کتابوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کلہ ثم لیطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں، اگر تمہارے کھانے یا پینے کی چیز میں مکھی گر پڑے تو تمہیں چاہیے کہ مکھی کو پورے طور پر اس میں ڈبو دو، پھر نکال کر کے اس کو پھینک دو، اور یاد رکھو کہ مکھی کے ایک پر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور دوسرے پر کے اندر بیماری رکھی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی جب گرتی ہے تو اپنے اسی پر کے بل گرتی ہے جس پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے گرنے پر اس کو پورے طور پر ڈبونے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں جب بیماری ہے، دوسری میں شفا ہے، اور وہ گرتی ہے بیماری والے پر کے بل، تو اس لیے جب ہم اس کو پورا ڈبو دیں گے تو اس کھانے پینے کی چیز سے بیماری کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو ایک خاص بات جو یہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مکھی کے گرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، مکھی کے پڑنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز قابل استعمال ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کا دل نہیں چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن مکھی نہ باعث حرمت ہے نہ باعث ناپاکی۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء دین مفتیان شرامتین نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ مکھی کے شمار میں وہ کیڑے بھی آتے ہیں، وہ حشرات بھی آتے ہیں جن کے جسم کے اندر خون نہیں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے، مچھر ہے، مکڑی ہے، بچھو ہے، تو یہ چیزیں بھی اگر
اتفاقاً آپ کے کھانے یا پینے کی چیزیں پڑ جائیں تو ان کے بھی پڑنے سے اور گرنے سے وہ چیز حرام یا ناپاک نہیں ہوتی ہے بلکہ قابل استعمال رہتی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں اور آپ کو ایسا کامل و مکمل دین نصیب فرمایا، اور دعا کرتے ہیں کہ اس دین اسلام کے جملہ احکامات اور تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔